علی بھائی اگلا سوال ہے، شعبان المعظم 1441 ہجری کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے پوری دنیا میں بالعموم اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بالخصوص شب برات منائی جاتی ہے۔ مساجد میں باقاعدہ اجتماعی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ نمازیوں کے لیے 15 شعبان کے روزے کی سحری کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے۔ عام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات اللہ تعالیٰ تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے فرماتا ہے، بلکہ اس رات کو بے شمار لوگوں کو دوزخ سے چھٹکارے کا پروانہ بھی مل جاتا ہے۔ پلیز اس حوالے سے جتنی بات درست ہے اور جتنی بات غلط ہے دونوں کو تفصیلاً بیان فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ میرے بھائیو، جہاں تک شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کی عظمت کا تعلق ہے، خصوص بالخصوص اس میں رکھے گئے اور روزوں کی جو فضیلت ہے، تو اس پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کئی احادیث گواہ ہیں، اس سے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہم کیوں سچائی سے روگردانی کریں گے؟ لیکن اس کے برعکس جہاں تک 14 اور 15 شعبان المعظم کی درمیانی رات، جسے شب برات بھی کہتے ہیں، یہ برات عربی کا لفظ ہے، چھٹکارے کی رات، ان کا کلیم ہے کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کی رات منا رہے ہوتے ہیں اور نیچے جہنم کی وہ چیز بھڑکا رہے ہوتے ہیں، پٹاخے اور انار اور پتہ نہیں کیا کچھ آگ والی چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس عمل کو کوئی بھی مکتبہ فکر آن نہیں کرتا، لیکن بہرحال مسلمانوں میں کسی فرقے کے زیر اثر یہ بات آئی ہے نا، اور وہ اس فرقے والوں کو پتہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں میں لائٹنگ کرواتے ہیں اس رات کو، اور ہم بھی اسی فرقے سے، بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم لوگ بھی بچپن میں یہ سارے پٹاخے چھوڑتے رہے، تو ہم نے ہندوؤں سے تو نہیں سیکھے تھے، ہم نے تو کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ اب آگے یہ تو دعوت اسلامی نے جب لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ یار یہ غلط کر رہے ہو، یہ یعنی حرام ہے یہ کرنا، تو تب لوگ ایجوکیٹ ہوئے ہیں۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ہندوؤں میں وہ دیوالی کے نام کے اوپر یا ہولی کے نام پہ جو تماشے ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ مسلمانوں میں شب برات کی رات کو ہو رہے ہیں، یہ ہوئے مسلم سکالرز کے ہی زیر اثر ہے، کیونکہ دین کے نام کے اوپر وہ رات منائی جا رہی ہوتی ہے نا۔ اب یہ اس سے انکاری ہو جائیں یا روح گردانی کر لیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو اب اللہ کے فضل ہے کہ چونکہ ملک کی اکانومی ویسے ہی گر گئی ہے، اس لیے اتنا خرچہ کوئی کرتا نہیں ہے، تھوڑی لوگوں میں ایجوکیشن بھی آ گئی۔ اب کچھ سالوں سے میں نے دیکھا یہ معاملہ آلموسٹ ایبسلیٹ ہو گیا، ختم ہو جا رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ جو شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں، ان میں سے کوئی بھی حدیث ہے بھی وہ گنتی کی ہیں، 5-6 احادیث ہیں، بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ احادیث کیا ہیں، وہ یعنی سند کے ساتھ روایتیں بیان ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، کوئی بھی اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے پہ نہیں ہے۔ لیکن اس ساری ڈسکشن کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات، جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی، جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے کلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ، اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے، وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے۔ قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے۔ قدر کا مطلب بھی ڈیسٹنی کی رات، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں، وہ میں اینڈ پہ انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا۔ تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، قرآن سے ہی ٹکراتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ جعلی روایتیں، ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، تو ہم مانتے بھی نہیں ان کو، الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، جہاں تک اہل تشیع کا تعلق ہے، 15 شعبان کی رات آپ کو پتہ وہ بھی منا رہے ہوتے ہیں، دیگیں کھڑک رہی ہوتی ہیں، ایسے پورا سال ہی دیگیں کھڑکاتے رہتے ہیں۔ شیعہ کو جو شیطان نے دیگیں کھڑکانے کے اوپر لگا دیا ہے نا، جن کو یہ سارا خلافت اور ملوکیت کا سسٹم سمجھ تھا، سنی تو بیچارے رہی اس مسئلے سے نابلد رہے نا، تو ان کو شیطان نے اس سمجھ کے باوجود وہ دیگیں کھڑکانے کے اوپر لگا دیا، پورا سال کوئی نہ کوئی ایونٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو 15 شعبان میں ادھر بھی دیگیں کھڑکتی نظر آئیں گی، تو آپ سمجھیں گے شاید وہ کوئی سنی شاید یہ کہہ بھی دے کہ سنی شیعہ کا اجماع ہے شب برات پہ، وہ شب برات نہیں مناتے،
وہ اسے شعبانیہ کہتے ہیں. ان کے نزدیک امام محمد بن حسن عسکری علیہ السلام کی وہ رات ولادت کی رات ہے. جو امام محمد مہدی وہ کہتے ہیں نا روپوش ہو چکے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ اس رات پیدا ہوئے تھے, تو وہ ان کا یوم ولادت منا رہے ہوتے ہیں. اس شب برات کو وہ بھی نہیں مانتے, وہ اس کو شعبانیہ کہہ کے منا رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے کلیریفیکیشن ضروری سمجھی اس حوالے سے, بعض اوقات ذہن میں آ جاتا ہے نا. شب برات سے ریلیٹڈ میں نے مسئلہ نمبر نیو 44 بڑا ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا تھا 2017 کے اندر, 8 سے آلموسٹ 3 سال پہلے. نیٹی گریٹی اس تک کور کی تھی. اب میں وہ ساری کور کروں تو کم از کم 2 گھنٹے چاہیے. میں موٹی موٹی باتیں مقدمے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں. سب سے پہلے تو شعبان المعظم کی فضیلت, اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے اعتبار سے. تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے. یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا, اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے, یہ پہلی حدیث تو متفق علیہ تھی. متفق علیہ کا مطلب ہے دونوں میں, بخاری مسلم میں. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے, کانٹینیوس پورا مہینہ. یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے, حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا, تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضا دوں سوائے شعبان کے, کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے, تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضا کر لیتی تھی. اب سیدہ عائشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے, لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضا نہیں دے پاتی تھی. اور اس کو سپورٹو وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے, یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے. مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو جو اما عائشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی, یعنی نبی علیہ السلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی, تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جی دن کے وقت کوئی ازدواجی تعلق میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے, تو اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہو گئی الحمدللہ. اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی, اس کو سپورٹو وہ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے, سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2359 اور مشکات المصابی میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں, اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے, اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے. کون سی حدیث؟ جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے, کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے. یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ. تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا, یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے, لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے, جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا, شب برات, اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں, تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا. آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں, کسی بھی وقت پیشگی ہو سکتی ہے. یہ بھی اس بات کو سپورٹو ہے, یہ والی حدیث. اچھا, یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا, تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں, ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات,
حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے. اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے, جب پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن, یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے پیر کا روزہ رکھ کے. تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال, کون کون سے دن؟ پیر اور جمعرات. اچھا روزانہ بھی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں سر؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, وہ بڑی مشہور حدیث کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں, وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں, اور عصر والے فجر کے وقت. اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے. تو روزانہ بھی 2 دفعہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں. آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں. پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے. یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی یعنی کریشن کا کلائمیکس ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا ہے الحمدللہ. اچھا میرے بھائیو, شعبان المعظم سمیت باقی سارے مہینوں میں 11 روزے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان احادیث کے تحت رکھ لیتے تھے. 8 روزے تو بن گئے نا. اگر آپ ایک مہینے میں 4 لگائیں, ہفتے 4 ہی ہوں گے نا, 28 دن ہوں گے تو 4 میں آپ 4 پیر اور 4 جمعرات کتنے ہو گئے؟ 8. اور 3 روزے ایام 20 کے, جب چاند گول ہو جاتا ہے 13, 14 اور 15 چاند کی. ایام 20 کا روزہ اسے کہتے ہیں جب خوب روشن ہو, یعنی اس کو روشنی کے لیے لفظ 20 کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی میں کہیں گے تو بعد ہے, بیض بنے گا, اور اردو میں ایام 20. تو وہ 13, 14, 15 کے, اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی. نمبر 1 مہینے میں 3 روزے. نمبر 2 روزانہ اشراق کی نماز, اسی کو چاشت بھی کہتے ہیں, اسی کو دوحہ بھی کہتے ہیں, اسی کو اوابین بھی کہتے ہیں. یہ جو مغرب والی اوابین ہے نا, یہ بابوں کی ہے. تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. مسلم شریف میں اوابین کی نماز چاشت اور اشراق کی نماز کو کہا گیا, توبہ کرنے والوں کی نماز. تو 3 کاموں کی نصیحت کی. نمبر 1 3 روزے مہینے میں. نمبر 2 اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز یا دوحہ کی نماز یا اوابین کی نماز روزانہ 2 نفل. اور تیسرا سونے سے پہلے وتر. ویسے افضل تو آخری پہر میں ہے, لیکن جو آخری پہر میں نہ اٹھ سکتا اس کے لیے افضل ہے رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کم از کم مہینے میں 3 روزے ضرور رکھا کرتے تھے, اور بعض اوقات اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ دن کون سے ہیں. یعنی عمومی عمل تو 13, 14, 15 کا تھا, اس کے علاوہ بھی آپ 3 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہوتی تھی اگر کبھی رہ بھی جائیں, لیکن عمومی عمل وہی تھا. اس کو سپورٹیو حدیث سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی اور حضر میں بھی ایام 20, 13, 14, 15 کے روزہ نہیں چھوڑتے تھے. یعنی آپ علیہ السلام کو ان روزوں سے اتنی محبت تھی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے والا, یہ ایام 20 کے, خواہ وہ 13, 14, 15 کو رکھ لیے جائیں یا کبھی کسی بھی وقت رکھ لیے جائیں, یہ بھی آسانی دے دی ہے. پورے مہینے میں کبھی 3 کی گنتی, چاہے کٹھی پوری کریں الگ کر کے پوری کریں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ 3 روزے رکھ لے گا وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے ہیں. سبحان اللہ, لیکن مشکل ہے یہ کام بھی. 36 روزے یہ بھی بن جاتے ہیں سال کے, تو آڑے سے سان کام دس دینے. تو صحیح مسلم میں, جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں, سنن ابن ماجہ میں, 5 کتابوں میں, یہ جو 6 پڑھی ہیں نا, مشکات میں بھی آ گیا, وہ تو اسی کے نوٹس ہیں نا. یہ جو آپ کے سامنے 7 کتابیں پڑھی ہیں اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں, باقی ساری کتابوں میں حدیث ہے انکلوڈنگ صحیح مسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے, وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے, پورے سال کے, پوری زندگی کے روزے رکھ لیے. الحمدللہ, کتنی بڑی آسانی ہے. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے 7 ہی شروع کرنے ہیں, اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک ساتھ رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں. پورے مہینے میں جس وقت مرضی رکھ لیں.
ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو رکھے جاتے ہیں. الحمدللہ میں جب سے یعنی بالغ ہوا ہوں روزے رکھ رہا ہوں, ہم ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزے مکمل کر لی جائیں, تاکہ یہ پورے مہینہ 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ 6 روزے رکھ کے تو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب کمائیں جی. اچھا یہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار مشقت کم ہو رہی ہے, ثواب زیادہ, یہ کیسے پاسبل ہے؟ سر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہر طرح کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, آسانیاں بھی رکھی ہیں. ایک آپ کو اور بڑی آسانی بتاؤں جو میں اس کو آج فیل کر سک رہا ہوں, میری سالوں روٹین تھی, یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں بتا رہا, صرف سمجھانے کے لیے. فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کی ایک بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے, بندہ اذکار کر لیتا ہے. لیکن جب سے یہ آپ کو پتہ ہے دعوت کے حوالے سے ازمائش شروع ہوئی ہے تو اب تو یہ امپاسبل ہو گیا. تو ہمارے لیے پھر وہ آسان وظیفہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدہ جویریہ نبی علیہ السلام کی بیوی, نبی علیہ السلام ایک دفعہ, آپ کی بھی عادت تھی, صحیح مسلم شریف میں ہی آتا ہے, آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا, اور صحابہ کے الفاظ ہیں کہ آپ مجلس کیا کرتے تھے. میں نے اسی سے اپنی نام مجلس رکھا تھا. مجلس نمبر 1 میں نے حدیث بھی بتائی تھی مسلم شریف کی. اور اس دوران ہم زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کر کر کے نا ہنسا کرتے تھے. نبی اسلام ہی ہمارے ساتھ مسکرا دیتے تھے کہ اسی فلانے دربار تے دیگاں چڑھا دے سا. آج کے دور میں, اس وقت بتوں میں چڑھائی جاتی تھی نا, تو حضور بھی یعنی وہ کہتے تھے شکر اللہ نے ہمیں ہدایت دی. تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے, آپ کو کہیں کام تھا, آپ گھر آئے پھر کہیں گئے, تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھی ہیں. آپ کافی دیر بعد واپس آئے, سورج کافی بلند ہو چکا تھا. تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو؟ کہا یا رسول اللہ. فرمایا دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا. کہا یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات, یہ 3 دفعہ پڑھنے ہیں. صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی حدیث صحیح مسلم کی, تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا. اچھا مجھے بتائیں, نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ سست تھے دعوت کے حوالے سے, دین کی پریکٹس کرنے کے حوالے سے؟ تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ ثواب مل رہا ہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ تو ڈیڈیکیٹڈ تھے نا دین کے لیے, وقف تھے نا, اللہ کے پیغمبر تھے. اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو ثواب ملے, ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے, مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ اہتمام نہ کر سکیں, تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ مل جائے گا, تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی. میں نے اس لیے بتایا کہ وہ شوال کے 6 روزے 3 روزوں کے ایکویلنٹ کس طرح بن جائیں گے, ہر مہینے کے 3 روزے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں, آپ کو ثواب مل جائے گا. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نا, تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ 3 قرآن روزانہ پڑھ لے ایک شب میں؟ صحابہ نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو صوفیاء ہی کر سکتے ہیں. یعنی میں آج کے دور میں بات کر رہا ہوں. 8 قرآن تے 3 قرآن تے 61 قرآن تے وہ جو فضائل مال میں اتنی کہانی ہے, تو وہ میری آپ مجلس نمبر 100 دیکھ لیں, کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو, 3 قرآن کے برابر ہے. تو اب 3 قرآن کے برابر آپ کو ثواب, 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ سے اچھا گمان رکھیں. بخاری مسلم حدیث ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں, جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں, اللہ تو سب کہنا ہے جی الحمدللہ. اچھا یہ ایام 20 کے روزوں سے ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ 15 شعبان کا روزہ تو ویسے ہی سنت بن گیا, کیونکہ 15 تو ایام 20 میں آتی ہے نا, 13 14 15. 15 شعبان کا روزہ شب برات والی روایتیں ثابت نہ بھی ہوں, الگ سے بھی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جتنی میں نے بیان کی, ایام 20 کے روزوں میں سے تو ایک روزہ آتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا خاص روزہ ہے, اس کی اسپیشلٹی علیحدہ سے بھی احادیث میں آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہے. ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا, اصمت من سرر شعبان, کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ لینا. اچھا یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا, اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے, اردو میں بھی آپ سرا, سرر, اور سینٹر بھی بنتا ہے.
اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے، پہلے عشرے کا آخری روزہ یا آخری عشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ، کون سا روزہ؟ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف کو، نیول، وہ نا فوق السرہ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ناف کے اوپر، اللہ سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں، اللہ ہوں ہے ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ آن، تو یہ بھی آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا سینٹر، تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے، تو اچھا یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے ہالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے، تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے، اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المسلمین والے، وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں، ہم اسے واجب نہیں سمجھتے، سنت ہے، وہ کہتے ہیں وہ جو نبی اسلام نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو 2 رکھنا، تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا، امت کے لیے عام نہیں فرمایا، امت کے لیے نہیں، ان کے لیے، وہ تو نابینے کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ نے کہا تھا اذان کی آواز آتی ہے نماز مسجد میں ہی پڑھنی ہے، ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ خوف، بارش، کرونا، جو بھی ہو اجازت ہے، ہمارے لیے ذرا آسانی ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے کے مخالف، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا جی، یہ وہ ایام 20 کا روزہ آپ 15 کا رکھتے تھے، 15 شعبان کا نہیں رکھتے، چلو سر آپ 15 شعبان کی نیت نہ کریں، ایام 20 کی کر لیں، کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں، تو سر 3 کے ایکویلنٹ 2 نہ رکھوائے جاتے ہیں، ایام 20 تو 3 ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو شوال میں، ایک کے بدلے 2 رکھوائے پلنٹی کے طور پہ، تو 15 شعبان کے روزے کی بات، ویسے تو آپ رکھیں 13 14 15 تینوں، لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں، ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ رکھا جائے، یہ روزہ رکھا جائے، ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے، نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے۔ اب میرے بھائیوں ایک اور حدیث جو جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے، فرض روزوں کو۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا، سرر شعبان، وہ آخری عشرہ تو نہیں بنتا، کیونکہ 15 کے بعد تو آپ اجازت نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی، 15 تک اجازت ہے، تو پھر سرا 15 بن گیا، کیونکہ اگلے 15 میں تو اجازت ہی نہیں ہے۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص شعبان کے آخری 2 دن، رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، سوائے اس شخص کے جو پورا شعبان ہی روزے رکھ رہا ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے، باقیوں کے لیے 15 آخری روزہ ہے، 15 کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ بھی سپورٹیو حدیث ہے سرر شعبان کو کہ وہ سینٹر میں روزہ بنتا ہے۔ اچھا، تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے سرر شعبان کے روزے والی، اللہ کا نام لے کے روزہ رکھ لیں، 15 شعبان کا کم از کم رکھیں، اگر 3 دن نہیں رکھ سکتے اور اس فضیلت سے محروم نہ ہو۔ ختم سحری کا وقت آپ اپنے چارٹ کے اوپر چیک کر لیں۔ اچھا، ختم سحری بڑا آسان بھی ہے، کوئی آپ کو ایپ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لائیو گوگل میں اگر لکھیں نا تو سن رائز ٹوڈے، فجر ٹوڈے، اور اپنے سٹی کا نام، وہ سارے نمازوں کے ٹائمنگ دے دیتا ہے، شافعی حنفی سارے دیتا ہے، وہ صرف عصر میں ہی فرق ہے نا شافعی حنفی کا، باقی تو سارے سیم ہی ہیں، تو وہ روزہ ضرور رکھا جائے۔ اس دفعہ امید ہے یہ آلموسٹ 4:30 کے قریب ختم سحری ہو رہی ہوگی جہلم میں، راؤنڈ اباؤٹ، اور افطار 6:30 کے بجے شام، باقی آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے آپ کو اپروکسیمیٹلی بتا دیا۔ اب آ جائیں میرے بھائیوں، جو شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، میں بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں، اس میں ایک چیز تو جنرل ہے، بخاری مسلم میں وہ روزانہ فضیلت ہے، نہ اس میں شب قدر نہ شب برات کو بھی دخل ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں، یعنی اگر رات ہے نا 8 گھنٹے کی، تو آخری آپ سمجھ لیں آلموسٹ 2.5 گھنٹوں میں، 2.75 گھنٹوں میں، اور رات ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک،
آخری 1/3 حصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے، ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، اور یہ ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ تو یہ تو روزانہ ہو رہا ہے، اس میں نہ رمضان کی لیلۃ القدر کو کوئی دخل ہے، نہ ان کی بنائی ہوئی شب برات کو کوئی دخل ہے، یہ تو روزانہ ہی ہے شب قدر، البتہ آخری تہائی رات میں۔ شب قدر جو رمضان والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کے فجر تک پوری رات وہ رہتی ہے فضیلت، تو وہ تو ایک رات ہے نا، باقی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ جی آج جناب امریکہ میں اس وقت دن ہے تو ادھر رات ہو گئی ہے تو کتنے ہے، یہ متشابہات ہیں، یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے بات ہے، باہر ہیں یہ چیزیں، ان کے اوپر، ان باتوں کے اوپر ہمیں ڈسکشن سے منع کیا گیا ہے، متشابہات کے اوپر۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا، اس لیے اس کو ویل لیفٹ کرنا چاہیے۔ تو وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں 739 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، سنن ابن ماجہ میں 1389 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1299۔ اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے، امام ترمذی نے اس کے اوپر جرا کر کے ساتھ لکھا ہے یہ روایت منقطع ہے، نہ تابعی کی ملاقات تبع تابعی سے ثابت ہے، نہ تابعی کی ملاقات صحابی سے ثابت ہے، دو انقطاع ہیں۔ حتیٰ کہ امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی اس حدیث کو ضعیف بتاتے تھے، امام بخاری بھی، ترمذی بھی۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے شب برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمذی سے کھول کے پڑھ رہے، کہتے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں صحاح ستہ میں سے، اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد نا اینڈ پہ ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا، ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمذی کہہ رہے کہ نہ میرے نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے نہ امام بخاری کے نزدیک۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں، آپ ذرا جرت کرتے ہیں نا اور لکھتے کہ امام ترمذی نے اور بخاری نے کہانی کرائی ہے، میں وڈا کوئی اسکالر ہوں، محدث ہوں۔ ویسے تو آپ البانی کے اوپر بھی جرا کرتے ہیں کہ البانی کو کیا اختیار ہے کہ جن حدیثوں کو امام بخاری یا امام ترمذی لے کے ہیں تو یہ ضعیف کہہ دے یا صحیح کہہ دے۔ تو آپ نے بھی تو یہی کام ڈالا ہے امت کے ساتھ، آپ نے وہ کیوں نہیں آگے پڑھا؟ پڑھیں۔ حتیٰ کہ مشکات نے 1299 پہ انہوں نے بھی جب لی نا، انہوں نے امام ترمذی اور امام بخاری کے کمنٹ ساتھ نقل کیے ہیں، یہ شب برات والی حدیث کے ساتھ ترمذی کے ریفرنس سے لی۔ 739 ترمذی، سنن ابن ماجہ 1389، مشکات 1299، وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں، یہ روایت مطلب کمزور ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک رات نبی علیہ السلام کو ہم نے بستر پہ غائب پایا تو میں اٹھی، میں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تو میں نے دیکھا آپ بقیع غرقد میں گئے ہیں، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے۔ ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے، مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، اسی کو سپورٹنگ بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں اما عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئی ہیں، تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بقیع غرقد کے مردوں پہ 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت، رات کے وقت جانا بھی سنت، اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقیع غرقد والوں کے لیے دعا کرو مغفرت کی۔ نبی علیہ السلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے، وہ عام دنوں میں آپ جائیں، اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے، کس طرح ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس ایک خاص رات میں جانا کوئی ثابت نہیں ہے، ویسے آپ ضرور جائیں۔ اچھا، تو یہ حدیث کمزور، اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہے، یہی سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں۔ ایک سنن ابن ماجہ میں 1390 ہے اور مشکات میں 1306 ہے، جسے البانی نے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا ہے کہ جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والے کے۔ تو البانی نے حسن کہہ دیا تو وہ بریلوی کہتے ہیں جی البانی صاحب نے حسن کہا ہے، البانی صاحب نے ضعیف جمع ضعیف حسن کہا ہے، حالانکہ انتہائی ضعیف روایت ہے، اس میں 2 سکم ہے۔ نمبر 1، 2 راوی ہیں، دونوں ان نون ہیں، مجہول، زبیر بھی اور عبد الرحمن بھی۔ دوسرا سکم ہے کہ 2 راوی ابن لہیہ اور ولید دونوں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں،
اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی. تو یہ شیخ زبیر صاحب نے اسی لیے مشکات کی 1306 کے نیچے لکھا ہے کہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی روایت ہے یہ، یعنی یہ ضعیف نہیں ہے، پکی ضعیف ہے. اب البانی صاحب نے اس کو حسن کہہ دیا تو وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور اہل حدیث یہ 2 نمبری کرتے ہیں کہ بریلویوں پہ گرج رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ 4-5 سال پرانی بات ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، ایک اہل حدیث شب برات پہ گرج رہا ہے، بریلویوں نے نکال لی ہے. میں نے اس کو ایک پرچی لکھ کے بھیجی کہ آپ کے البانی صاحب نے بھی حسن کہا ہوا ہے، تھوڑا ان کے بارے میں بھی فرما دیں. تو کوئی اس نے پڑھ کے سائڈ پہ رکھ دی. بعد میں نے اس کو کہا، وہ کہتا ہے کیوں مروانے لگے ہیں مجھے. ٹھیک ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے بابے کا، وہ ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے. اس جہاں کا مزہ ہی نہیں ہوتا. صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ ایک امیجنیشن والا جہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایلین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہائپوتھیٹیکل ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں جناب، یہ بابے ایسا بڑا فتنہ ہے. تو یہ روایت جو ہے بالکل کمزور ہے جو یہ پیش کرتے ہیں. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں 2052. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شب جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرے. جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کو، نبی علیہ السلام نے آپ کو جمعہ مخصوص کرنے سے منع فرما دیا ہے، سوائے جتنا بتایا ہے. شب جمعہ کو بھی مخصوص نہ کرو، نہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے، الا یہ آگے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا ہو روزہ. یعنی جمعرات کے ساتھ جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعے کے ساتھ ہفتے کا، چھڑا جمعے دا نہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں یار بیچارے شب برات میں عبادت بھی کر رہے ہیں، خیر ہے انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے، کوئی ناچ گانا تو نہیں کر رہے، تو نبی علیہ السلام نے تو جمعے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کر دیا ہے، روزے کے اعتبار سے اور شب جمعہ کو، جس کی فضیلت تھی. تمام جمعے کا دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. یہ یوم مشہود ہے. صحابہ نے کہا جب آپ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، اللہ اکبر کبیرہ، 295 سیل آدھے نہیں تھوڑے مولویوں نے. حضور نے کوئی گستاخی نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. تو نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت ہے. اس سے مسئلہ بھی تو کلیئر ہو گیا نا. تو جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے درود شریف کے حوالے سے، ہر اعتبار سے. اسے بھی کہا گیا مخصوص اس حوالے سے نہیں کرنا، نہ شب جمعہ کو. پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا. یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں نا، وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44، اسی میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا. اس کی شروع کی 6 آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. حامیم، اس کتاب مقدس کی قسم، ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانٹ دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں، ہم بھی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے. ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کون سی ہے. قرآن میں تو 2 راتیں تو نہیں آئی ہیں. وہ کہتے ہیں 2 راتیں ہیں، ایک میں نا لوح محفوظ سے پہلے سامان پہ آئی ہے، دوسرے سے نیچے آئی ہے. تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے، دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قرآن. جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں تو کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے میرے. مراد یہ کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں کوئی ہے، اللہ کہتا ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن تو نہیں جانتا. قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو سراپا ہدایت ہے
جس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں تو آیا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے۔ تو یہ آ گیا، اور اسی پہ اللہ نے نہیں چھوڑا صرف رمضان میں، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ سورۃ القدر سورت نمبر 97 پوری کی پوری نازل کر کے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا وہ دن نہیں تھا بلکہ رمضان کی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اور یہ جناب شب قدر لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت میں پوری سورت نازل ہوئی ہے، 97 نمبر سورت قرآن پاک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فیصلوں والی رات میں، ڈیسٹنی والی رات میں، عزت والی رات میں۔ یہ تمام ترجمے درست ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ عزت والی رات کون سی رات ہے، کیا اس کی اہمیت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے۔ 80 سال سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے کا۔ تو 80 سال تو عمر ہی بڑے لوگوں کی کم ہوتی ہے، کم لوگوں کی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس جبرائیل علیہ السلام بھی اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، ہر طرح کا کام لے کے۔ وہی جو آیا تھا فیہا یفرق کل امر حکیم، جو یہ کہتے ہیں جناب آج پتے کٹ جانے نے، وہ سر وہ پتے کٹتے تھے شب قدر وچ، شب برات وچ نہیں۔ سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کا سلسلہ فجر کے وقت داخل ہونے تک جاری رہتا ہے۔ تو اس کی خصوصیت ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک رہتا ہے۔ باقی بخاری مسلم میں روزانہ ہی رہتا ہے، لیکن آخری 1/3 رات کے اندر۔ پھر بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جناب کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کا بھی شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی بشرطے کہ اس کی رکعت فوت نہ ہو، وہ جماعت شمار ہوگی۔ چاروں رکعتیں، گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا۔ اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی، کوئی رکعت فوت نہ ہو، تو پوری رات کا قیام۔ تو جو شخص رمضان کے اندر عشاء اور فجر کی نماز رکعت فوت ہوئے بغیر جماعت سے پڑھ لے، اسے روزانہ طاق کیا جفت بھی آپ سارے بناتے جائیں، آپ اہتمام کریں، تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جس طرح میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اشراق تک بیٹھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے شوال کے 6 روزوں کا ثواب گویا پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے، رمضان کے بعد رکھ لیے جائیں۔ شارٹ کٹس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں آسانی کے لیے، تاکہ جو سست الوجود لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ نے حجرے سے سر مبارک باہر نکالا، فرمایا اس عشرے میں وہ رات نہیں ہے۔ پھر اگلے 10 دن فرمایا اس میں بھی نہیں ہے، 20 میں روزے کے بعد نکلے، پھر آخری 10 دن میں آپ کو رات ملی، تو آپ نے فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سے اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں جو آخری عشرے کی طاق راتیں بنتی ہیں۔ بہتر ہے جفت بھی کر لیں، کیونکہ چاند کے بھی جھگڑے یہاں پہ رہتے ہیں، بہتر ہے پورا رمضان ہی کریں اور اس شب قدر کی فضیلت کو، لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کریں۔ یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جس رات کے بارے میں، وہ رمضان کے آخری عشرے میں آنی ہے۔ یہ شب برات والی روایتیں بالکل کمزور ہیں۔ ایک جو شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ایک تابعی سے صحیح سند سے ثابت ہے، مکحول تابعی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات، اور جو لوگوں سے بغض نہیں رکھتے اور شرک نہیں کرتے ان کے سوا، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تابعی کا قول ہے، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی اگر صحابی کا نام لیے بغیر، سند بیان کیے بغیر روایت بیان کرے گا تو وہ روایت مردود ہوگی، کیونکہ سند پوری نہیں،
کیونکہ اکثر روایتیں تو تابعین کے ذریعے امت کے اندر آئی ہیں نا، جو غلط روایتیں ہیں، ہوتا ہے شیطان ان کو بتا گیا ہو. ہاں جی، عبداللہ ابن مسعود، صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض اوقات شیطان کسی مجمع میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے. تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو حدیث آگے بیان نہیں ہوگی. جب تک کوئی تابعی یہ نہیں بتاتا کہ نبی الاسلام تک اس کا واسطہ کیا ہے تو اس کی روایت مردود ہے، نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی. اور تابعین کے دور میں یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں. ابن عباس کہتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ آ کے ہمیں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے تھے. لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کی ہیں ابن عباس کے زمانے میں، اب ہم صرف اسی حدیث کو غور سے سنتے ہیں جو ہمیں پہلے پتا ہو، ادروائز ہم حدیث نہیں سنتے، کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی ہیں. تو امام مسلم نے یہ مقدمہ 92 روایات لکھی ہیں کہ میں یہ مسلم شریف کیوں لکھ رہا ہوں، لوگوں نے کہانیاں بنانی شروع کر دی ہیں. اتنی بڑی کہانی کہ تابعین کی موجودگی میں ایک شخص آگے کہتا ہے کہ ابن مسعود جب جنگ صفین کے موقع پہ ہمیں ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی. تو وہ کہتا ہے، دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے باہر نکل آئے تھے اور حدیث بیان کر کے تمہیں چلے گئے. وہ تو 33 ہجری کے اندر فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر، تو ابن مسعود قبر سے آگے کیسے بیان کر کے چلے گئے؟ اب ان کو کوئی بتایا کہ جناب سر تو آڈے بعد جو کام پہ آ جائے نا، وہ کہتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے نعوذ باللہ قبر سے نکل کے 40 سال کے بعد بايزید کو بیعت کیا، بايزید نے 90 سال بعد نکل کے ابو الحسن خرقانی نو بیعت کیتا، اور ویسی سلسلہ چلتا ہے. سب کہانیاں جھوٹ، سب فراڈ چل رہا ہے. تو جب ہم اس پہ بولتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، تو ہم پھر